تم نے جو صبر کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لکھا جا چکا ہے۔ یاد رکھو، کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، دعائیں ادھوری لگتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ نے ہماری آہوں کو سنا ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھو، تم نے جو صبر کیا ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ وہ آنسو جو کسی کو دکھائی نہیں دیے، وہ تنہائی میں کی گئی دعائیں جو لفظوں میں بھی نہیں ڈھل سکیں، وہ تکلیف جو کسی کو کہہ بھی نہ سکے، سب کچھ اللہ نے دیکھا ہے۔ کوئی بھی درد، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی قربانی بیکار نہیں جاتی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی حساب کے دیا جائے گا۔ جب تم نے کسی سے اپنے درد کو چھپا کر اللہ سے کہنے کا فیصلہ کیا، جب تم نے ہار نہ مان کر اپنے رب پر بھروسہ رکھا، اسی پل اللہ نے تمہارے صبر کو لکھ لیا۔ جب دنیا نے تمہیں توڑا لیکن تم نے شکایت کے بجائے سجدے میں گر کر رونا بہتر سمجھا، یقین کرو وہ آنسو ضائع نہیں گئے۔ زندگی کی راہیں ہمیشہ پھولوں سے سجی نہیں ہوتی۔ کئی بار ایسے موڑ آتے ہیں جہاں انسان کو صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ وہ روتا ہے، گرتا ہے، ٹوٹتا ہے، لیکن پھر بھی چلنا پڑتا ہے۔ ایسے میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے صبر کرنا۔ صبر آسان نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ ایسا لگتا ہے جیسے اندر سے کچھ بکھر گیا ہو، جیسے دل میں ایک نہ بھرنے والا خالی پن رہ گیا ہو۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جب صبر کرنا بہت مشکل ہو جائے تو یہ بات یاد رکھنا کہ ہر وہ آنسو جو تم نے رات کی تنہائی میں گرایا، ہر وہ دعا جو تم نے دل میں دبا کر کی، ہر وہ درد جو تم نے کسی سے نہیں کہا، کبھی کبھی انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ بولنے کے لیے لفظ ہی نہیں بچتے۔ وہ اپنی تکلیف کسی سے بانٹ نہیں سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مضبوط ہے، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ اللہ سے امید باندھے رکھے تو جان لو کہ اس کا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ صبر کی راہیں آسان نہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب صبر کی طاقت ختم ہو گئی، لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے سب سے قریب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم درد کو محسوس نہ کرو، صبر تو یہ ہے کہ جب درد اپنی انتہا کو پہنچے تب بھی تم اللہ سے شکایت نہ کرو۔ جب تمہارے دل نے اپنی امیدیں کسی انسان سے جوڑ لی اور بدلے میں تمہیں تنہائی ملی، جب تمہاری خواہشیں ٹوٹ گئیں اور کوئی سہارا نہ رہا، تب بھی تم نے ہار نہیں مانی۔ اللہ نے ہر وہ لمحہ لکھا ہے جب تم نے اپنے درد کو اس کے حوالے کیا۔ جب تم اللہ کے خاطر صبر کرتے ہو تو یقین کرو اللہ تمہیں وہ دے گا جو تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری دعا ابھی قبول نہ ہوئی ہو، لیکن اللہ نے اسے لکھ لیا ہے۔ جب تم نے اپنی تنہائی میں رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے کہا، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، لیکن تیرا یہ درد چھوڑ کر کہاں جاؤں، اس لمحے میں تمہارا صبر لکھا جا چکا تھا۔ شاید دنیا کو نہیں پتا کہ تم نے کیا کچھ سہا ہے، لیکن اللہ نے ہر اس رات کو دیکھا ہے جب تم نے اپنی تکلیف کو اس کے حوالے کیا۔ صبر کا انعام انتظار کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، دیکھنا ایک دن آئے گا جب تمہارے صبر کا صلہ تمہیں ملے گا، جب تمہاری آنکھوں سے نکلے آنسو تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھولیں گے۔ تم نے جو تکلیف سہی وہ کسی کی نظروں میں نہ آئی، لیکن اللہ کے نزدیک تمہارا ایک ایک درد لکھا گیا۔ تمہاری وہ دعا جو تم نے تہجد میں رو کر مانگی تھی وہ گم نہیں ہوئی۔ تمہارا وہ صبر جو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ نے اسے محفوظ کر لیا۔ تمہاری وہ تڑپ جسے تم نے دنیا سے چھپایا، اللہ کے دربار میں درج ہو چکی ہے۔ جب دل تھک جائے تو یاد رکھنا، اگر تمہاری دعا میں دیر ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کچھ بہتر دینے کی تیاری میں ہے۔ اگر دنیا نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے تو یقین کرو کہ اللہ تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہے۔ اگر صبر بھاری لگ رہا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ذرا سوچو، جس صبر سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے وہ اللہ کو اتنا پسند ہے
کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا اس سے بھی بڑی کوئی تسلی ہو سکتی ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ صبر کی اصلی حقیقت کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دکھی نہ ہو یا درد محسوس نہ کرے۔ صبر کا مطلب ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ جب تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں لیکن تمہارا دل کہے یا اللہ مجھے تیری مرضی منظور ہے، تو سمجھ لو کہ یہ صبر کی سب سے اونچی منزل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اسے جنت میں ایسا مقام عطا کرتا ہوں کہ وہ دیکھ کر کہے گا کاش دنیا میں میری آزمائشیں اور بڑھ جاتی۔ یہ کیسی عظمت ہے کہ جس درد سے آج تمہارا دل بھاری ہے وہی درد کل جنت میں تمہاری بلندی کا سبب بنے گا۔ جب لگے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کئی بار انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت دعا کی، بہت رویا، لیکن میری دعا کیوں پوری نہیں ہوئی؟ دل میں ایسا سوال اٹھتا ہے، کیا اللہ میری پکار سن بھی رہا ہے یا نہیں؟ لیکن یاد رکھو، اللہ ہر دعا کو سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، یعنی یہ کہیں کہ میں نے بہت دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کبھی بھی تمہاری دعا کو نظر انداز نہیں کرتا، یا تو وہ تمہاری دعا کو اسی وقت قبول کر لیتا ہے یا اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، یا تمہاری دعا کو قیامت کے دن کے لیے سنجو دیتا ہے۔ جب صبر ٹوٹنے لگے تو یاد رکھو، اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہاری تنہائی میں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارا ہر درد، ہر تکلیف اس کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہ وعدہ تمہارے رب کا ہے۔ اگر تمہیں آزمایا گیا ہے تو تمہاری راحت بھی طے ہے۔ تمہارے صبر کا صلہ بیکار نہیں جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا صلہ بنا حساب کے دیا جائے گا۔ جو تکلیف تم نے سہی اس کا بدلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا حساب بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ سے باتیں کرو۔ جب تمہیں لگے کہ اب اور صبر نہیں کر سکتے، جب صبر کا پیمانہ بھر جائے تو رات کے سناٹے میں اللہ سے باتیں کیا کرو۔ سجدے میں گر کر اپنے رب سے اپنے درد کو کہہ دو، وہ تمہاری ہر بات سن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت رو کر اپنی دعا اس رب سے مانگو جس کی رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ایک دن آئے گا جب تمہارا ہر درد خوشی میں بدل جائے گا، وہ دن جب تمہاری دعائیں پوری ہوں گی، وہ لمحہ جب اللہ تمہیں تمہارے صبر کا اتنا بڑا انعام دے گا کہ تم کہو گے کہ یا اللہ میں نے جو صبر کیا وہ بیکار نہیں گیا، بس تھوڑا اور صبر، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دن یہ صبر رنگ لائے گا۔ یاد رکھنا، تمہارے ہر آنسو کی قیمت ہے اور اللہ سے مانگی گئی ہر دعا کی ایک میعاد ہے۔ وہ تمہیں وہاں پہنچائے گا جہاں تمہارا دل سکون پا جائے، لیکن اس سے پہلے تمہیں صبر کی اس امتحان گاہ سے گزرنا ہوگا۔ تم نے جو صبر کیا وہ لکھا جا چکا ہے، اور اللہ کے ہاں لکھی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دیکھنا، اللہ تعالیٰ اس رمضان تمہارے صبر سے مانگی ہوئی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا اور آپ کی زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا، یہ رمضان آپ سب کے لیے اتنا مبارک ہوگا کہ آپ کی ہر ادھوری خواہش مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔